ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اجتماع میں آنا ہے تو اب اکیلے نہیں آنا، بلکہ انشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں چلائیں گے انشاءاللہ، پھر کسی کو لائے. آپ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی نئے بلکہ ایک اصلاح میں نے کل اپنے جو تاثرات دیے تھے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کہا ہے کہ میرے چھوٹا بھائی جو ہے نا اس کو بھی میرے ساتھ مدنی قافلے میں بھیج دو، تاکہ عید کے دن یہ ادھر ادھر نہ گھومے، انشاءاللہ اس کو بھی مدنی قافلے میں لے کے جاؤں گا. تو یہ خیر خواہی ہے نا. تو اس طرح سے اگر ہم مستقل اپنا ذہن بنا لیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں مجھے اکیلے نہیں آنا بلکہ اسلامی بھائیوں کو ساتھ لانا ہے، پھر ساری رات اعتکاف کرنا ہے تاکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں میں خود بھی پا سکوں اور اپنے علاقے کو بھی مالا مال کروں. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر، مغرب تا اشراق چاشت ہم ضرور شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ. پھر بیانات ہوتے ہیں، اس کو سنیں، ذکر ہوتا ہے، اس میں ذکر کریں، رو رو کر دعائیں کریں. تو یوں ہفتہ وار اجتماع جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے ایک بیٹری چارج ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا مطالعہ، جو بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہو اس کو لینے کا ذہن بنائیں. ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ عید کا شمارہ شائع ہو چکا ہے، جولائی کا شمارہ شائع ہو چکا ہے الحمدللہ. مکتبۃ المدینہ سے فروخت ہونا بھی شروع ہوا، تو اب اس کو بھی لیں. یا ممبرشپ کارڈ جو بنائے گئے تھے اور جن حلقہ نگرانوں نے جمع نہیں کرا وہ تو فوراً واپس بھی دے دیں. یہ ممبرشپ کارڈ آپ کے نہیں ہیں، یہ واپس دینے تھے آپ کو، تو ان کو جمع کرا دیں. اور جنہوں نے اب تک اپنے بک نہیں کرا ہے وہ لیں اور یہی تحفہ لے کر جائیں. کہ مثال اگر کسی رشتہ دار سے عید ملنے بھی جائیں گے، مدنی قافلے کے بعد بھی چلو گھر پہنچے تو ظاہر ملاقات ہوگی، رشتہ داروں سے ہوگی، بھائیوں سے ہوگی، بہنوں سے ہوگی. تو اب لوگ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتے ہیں، سوٹ پیس لے کے جاتے ہیں، ہم ممبرشپ کارڈ دے دیں گے کہ 12 ماہ تک ہر ماہ آپ کسی کو بھی بھیج کر مکتبۃ المدینہ سے ماہنامہ فیضان مدینہ منگائیے گا. انشاءاللہ رمضان کی بھی اس میں یادیں رہیں گی اور آئندہ سال کی دعوتیں بھی ملتے رہیں گی انشاءاللہ. تو مطالعہ کرنے کا بھی اپنا ایک شیڈول بنانا ہے. صراط الجنان شریف شروع کر دینی ہے تاکہ پورے 12 ماہ میں ممکن ہو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ صراط الجنان شریف جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی. رسائل وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً شائع ہوتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایات، یہ رسالہ اہم ترین رسالہ تھا. تو اس رسالے کے حوالے سے بھی تھا کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہوتے ہیں یہ رسالے ہم نے لینے ہیں اور لے کر اپنی دکانوں پہ بھی رکھنے تاکہ انشاءاللہ اس کو خوب خوب عام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کہ اللہ عمل قبول فرمائے. السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ کافی ہے. زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے جبکہ دل میں نیت موجود ہو. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف اور دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی مسجد میں اور اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو اس کو کھا پی نہیں سکتے، جائز نہیں.
اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے اور کچھ دیر ذکر کرے، مثلا درود و سلام 12 بار پڑھ لے، درود شریف، اب چاہیں تو کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 29 تاریخ نماز عصر ادا کر کے عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. ایک عبرتناک خبر، احمد پور شرقیہ میں ایک آئل ٹینکر الٹ گیا یا لیک ہو گیا اور پیٹرول گرنے لگا، لوگ جمع ہونے لگے، عورتیں، بچے، مرد، اور بھرنے لگے برتنوں میں، اور ایک دھماکے کے ساتھ آئل ٹینکر پھٹا، جس میں آخری اطلاع کے مطابق 140 سے زائد افراد جو تھے وہ موت کا لقمہ بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور 100 یا 200 افراد زخمی ہو گئے، یعنی اس کی بھی زخمیوں کی بھی ایک تعداد ہے، جن میں ایسے بھی ہیں جو 80% جن کا بدن جل گیا ہے. اور لاشوں کے تعلق سے لکھا تھا کہ پہچان نہیں ہو پا رہی، کوئی اس کا جو مخصوص ٹیسٹ ہے ڈی این اے، تو ڈی این اے کے بغیر اس کی پہچان جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کی خبر ہے. رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں ان کی موت لکھی تھی، اور ان کے بیچارے خاندان جو ان میں عید کی خوشیاں جو تھی وہ ظاہر ہے کہ کہاں رہی، یعنی کہ ہر طرف صفحے ماتم بچھ گئی. ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ماہ رمضان کا صدقہ، یہ جتنے بھی مسلمان اس میں انتقال کیے ہیں سب کو غریق رحمت فرما، سب کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جتنے بیچارے مسلمان زخمی پڑے ہیں سب کو روبہ صحت کر دے، در در کی محتاجی سے بچا لے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تندرست ہو کر یہ تیری عبادت میں لگ جائیں، نیک کاموں میں لگ جائیں. الہ العالمین سب پر فضل و کرم فرما، ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنے بھی آئل ٹینکر کے اس حادثے میں دنیا سے رخصت ہوئے ان مسلمانوں کے تمام سوگواروں سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین کرتا ہوں. صبر کیجئے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، کہ رونا دھونا مچانے، چیخ پکار کرنے، ہو واویلا کرنے سے یقیناً جانے والے نے پلٹ کر آنا نہیں ہے. بے صبری کی تو صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ضائع ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ نوحہ کیا تو نوحہ
حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جانا سبھی نے. ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ دیکھو کس طرح موت آتی ہے. کیا جوانی، کیا بڑھاپا، کیا بچپن، کیا مذکر، کیا مؤنث، ہے نا. جب موت آتی ہے تو مہلت نہیں ملتی، اچانک بھی اس طرح آتی ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اب اس میں بوڑھے کم ہی ہوں گے، زیادہ تر اس طرح کے بھاگ دوڑ میں جوان ہی حصہ لیتے ہوتے ہیں. دیکھو کس طرح یہ سب دنیا سے چلے گئے. ہمیں بھی جانا پڑے گا. وہ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور نیکیاں کرتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو. اے کاش اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، ان بیچاروں پر بھی رحم کرے جو ہونا تھا ہو گیا، بیچارے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کے طلبگار ہیں. سب صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. جس طرح آئل ٹینک کے حادثے میں یہ چلے گئے، اس طرح یہ ساری دنیا جو ہے نا یہ آخرکار اجڑ جائے گی. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے. سرا مسافر خانہ، دنیا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کوئی دم میں یہ سراؤ جڑ گئے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. تو کسی کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور واقعی ہے بھی عبرت. عبرت ہی عبرت ہے. جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. تو رہنمائی کر رہا ہوتا جنازہ. اللہ کرے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اپنی موت کو یاد کریں اور اس کی تیاری میں مشغول ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر میں آپ سب کو جن کے عزیز دنیا سے رخصت ہوئے، جن کے زخمی ہوئے، ان سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. بے صبری مت کیجیے گا. چپ رے سیتا موتی مل سن، جے صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعی یہ حادثہ ایک افسوس کر دینے والا ہے، افسردہ کر دینے والا ہے. لیکن ابھی آپ نے بیان کیا، واقعہ بھی پتہ چلا. ہو سکتا ہے شاید میڈیا پر بھی اس واقعے کا بہت زیادہ اس وقت شور ہو، اور ایک ملک بھر میں ایک اس وقت موضوع ہو یہ واقعہ کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بعضوں کو اس طرح کا کوئی نیکی کی دعوت کا پیغام ملے تو افسردگی بھی ہوتی ہے، بعضوں کا دل بجھ بھی جاتا ہے. مگر آج ہے چاند رات، تو گیما گیمی بھی ہوگی، یا اگر آج چاند رات ہو گئی تو گیما گیمی بھی ہوگی، یا اس طرح کا معاملہ. تو یہ عبرت کی چیز ہے. ہمارے علاقوں سے بھی وہاں بہت جنازے اٹھے. شاید ہی کوئی ایسا اسلامی بھائی یہاں ہو جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی جنازہ نہ دیکھا ہو، یا جنازہ نہ پڑھی ہو، یا شرکت نہ کی ہو. ہمارے یہ احساسات باقی نہیں رہتے، اور
لمحے بھر میں اگر میں کہوں کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ ہم میں سے کہ وہ غافل ہو جاتی ہے، اس کا کیا حل نکالیں؟ یہ اس طرح کے واقعات صرف تفریحاً سنے جاتے ہیں عام طور پہ، اور سنسنی ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہوں گے اور سنسنی ہوتی ہے. اپنی موت تو خوش نصیبوں کو یاد آتی ہے اس میں، جن کی تعداد شاید تھوڑی ہے. پتا چلا یہ ہوا، کتنے مرے، اچھا اچھا، تو وہی اتنوں کی تشویشناک حالت ہے. اچھا، تو یہ بس عبرت کہ مجھے کچھ ہوگا یہ نہیں پتا کہ بھئی ابھی آئل ٹینکر تو احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں یہ اس کا کیس ہوا. زمین تو یہاں بھی پھٹ سکتی ہے زلزلے سے، اور ابھی بھی پھٹ سکتی ہے. کوئی پتہ تھوڑی ہے کسی کو کہ اگلے لمحے کیا ہونا ہے. تو ہر وقت بندہ توبہ تائب رہے اور الرٹ رہے، جس کو کہتے ہیں نا الرٹ، کہ اب موت آئی کہ اب آئی، اب آئی کہ اب آئی. اللہ تعالیٰ ہمارے حل پر رحم فرمائے. آپ گواہ رہیے گا، میں اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں. اگر مجھ سے کبھی بھی کفر صادر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی رجوع کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں اپنے ہر چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ مجھے معاف کر دے. آپ گواہ رہیے گا. اب تو رمضان بھی چل پڑا ہے، کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. یہ میں نے جو علل اعلان توبہ کی نا، اس میں اپنے لیے بھی آپ کچھ ترغیب کا سامان لیں، اور یہ کام سب کو کرنا ہے، اور اب یہ بھی کرنا ہے. میں یہ عرض کر دیتا ہوں، میں جس طرح کہوں دل کی گہرائیوں سے آپ کہتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ، میرے سارے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر گناہ معاف کر دے. میں نے توبہ کی. یا اللہ میں نے توبہ کی. یا اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کی. میری توبہ قبول کر لے. میری بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ، جہنم سے آزادی کے عشرے کے بھی اب تو آخری لمحات رہ گئے. اگر آج چاند نہیں بھی ہوتا تو کل بھی تو قریب ہی ہے. تھوڑے لمحات رہ گئے. میرے مولا، جہنم سے آزادی نصیب کر دے. جہنم سے آزادی نصیب کر دے. جہنم سے آزادی نصیب کر دے. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. آمین. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق
توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔ ممکن ہے کہ مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ہوگی، یہاں بھی باہر سے بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ماہ رمضان کی رخصت کے بعد ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے ہمارا، ہم اپنے آپ کو نیکی و پرہیزگاری پر قائم کر سکیں، رکھ سکیں، اور نمازوں پر ہم اپنے آپ کو قائم کر سکیں، رکھ سکیں۔ اس طرح کے سوالات بھی آ رہے ہیں، احساسات بھی آ رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چاند نظر آتے ہی حال کیا ہوگا، کیا کریں۔ بالکل گھروں کا ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ایک مسئلہ عرض کرنا تھا، وہ میں نے کل شاید یا پرسوں وہ یاسین نام کے تعلق سے مسئلہ عرض کیا تھا، یاسین اور طٰہٰ۔ تو اس میں مجھے اب بھی ایسا خیال بس رہ گیا کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن اب اس کا کوئی فی الحال اب تک جزیہ ملا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ اپنا وہ مسئلہ میں واپس لے ہی لوں کہ پھر یہ گیدرنگ ملے گی نہیں۔ تو اس میں باہر شریعت وغیرہ میں یہ فتح رضویہ شریف میں بھی احکام شریعت میں اس طرح کے ملے ہیں کہ منع ہے، یاسین طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، احتراز چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کے جملے ملے ہیں۔ تو میں نے جو ناجائز کہا تھا، یہ جب تک وہ مجھے پورا ناجائز کا جزیہ ملتا نہیں ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں میں نے اس کو واپس لے لیا اور رجوع کر لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کہا وہ غلط ہو، ابھی تک کنفرمیشن میں میرا دل بھی مطلب ہے ہی نہیں، لیکن خیر مجھے رجوع کرنے میں عافیت لگی کہ پھر یہ ملیں گے نہیں سارے، علماء سے معلوم کر لیں کہ درست کیا ہے۔ لیکن منع تو ہے، اور بعض اوقات منع تو ہے نا، یعنی یوں تو کفر کرنا بھی منع ہے، حرام کرنا بھی منع ہے، تو ناجائز بھی منع میں تو آتا ہے، لیکن منع بعض اوقات ناپسندیدہ ہونے میں بھی ہوتا ہے کہ جو فعل جائز ہوتا ہے لیکن مناسب نہیں ہوتا کرنا، تو منع لفظ وسیع ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے لفظ منع کو ناجائز کی طرف لے نہیں جا سکتے جب تک کوئی اپنے پاس دلیل نہ ہو، اور ہر ایک کے پاس دلیل ہو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ کام علماء کا ہے، مفتیان کرام کا ہے، تو میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاہم یہ ذہن میں رہے کہ یاسین اور طٰہٰ نام رکھ نہیں سکتے، رکھنا منع ہے۔ غلام طٰہٰ، غلام یاسین رکھنا چاہیے، یہ منع کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، ناجائز ابھی میرے پاس دلیل نہیں ہے اس کی۔ مجھے توجہ دلائی گئی تو میں نے کہا چلو وضاحت کر دوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ کہ رہا چاند رات، چاند سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیں، یہ منچلے جو ہوتے ہیں نا، تو یہ طرح طرح کے مطلب یعنی کہ حرکتیں کرتے ہیں، بعض اوقات بچے شرارت میں شور مچا دیتے ہیں، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، جو کرتے ہیں، یعنی کہ بس وہ ہر عید کی خوشی منانا یہ سنت ہے، لیکن خوشی منائے جائز طریقے پر، مگر چاند رات یہ عید نہیں ہے، عصری عید تو آئے گی صبح صادق کے وقت، جب چاند نظر آ جائے نا، رات ختم ہوگا تو دن آئے گا نا، وہ دن عید کا ہے، اور یہ شب عید کہلاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ گناہوں بھرے انداز بہت ہوتے ہیں، گویا یوں
جیسے کہا جائے کہ شیطان تو کیا آزاد ہوتا ہے، اس کا دھوم دھام سے جیسے جشن نہ منایا جا رہا ہو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور یا تو یہ شیطان ہی کا بدبخت کا یہ ایسا وہ ہے زور کہ وہ اتنا زور لگاتا کہ پورے ماہ رمضان کی کسر بس وہ عید میں نکال لی جائے. اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ آزاد ہوتے ہی وہ تباہی مچا دیتا ہو. تو اے مسلمانوں جو مجھے سن رہے ہو، آپ تو سنبھلو، کچھ تو کرو یار اپنی آخرت کے لیے. ابھی آئل ٹینکر کا قصہ سنا، جو بھر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ پھٹے گا بھی، پھٹ گیا، بدن پھاڑ دیا، جلا دیا. تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، کس انداز میں موت واقع ہوگی. کوئی چھت سے گر کے مرتا ہے، اس میں بھی کوئی بوڑھے نہیں گرتے، عام طور پہ بچے گرتے ہیں، لڑکے گرتے ہیں، پتنگ اڑاتے اڑاتے گلے کٹ جاتے ہیں ڈور سے، پتنگ کے سیزر آتے ہیں تو، یا چھتوں سے گر جاتے ہیں. یہ بھی نوجوان ہوتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ بوڑھا ہی جلدی مرے گا، نوجوان اس سے پہلے چلا جاتا ہے. بوڑھے تو کم ہوتے ہیں معاشرے میں، جوان ہی زیادہ ہوتے ہیں. تو یوں جوان اس خوش فہمی میں نہ رہے گا بھی تو بہت دن پڑے، بعد میں توبہ کر لیں گے، دیکھی جائے گی. ابھی تو جوانی ہے یار، کچھ زندگی کی بہاریں دیکھ لیں، مگر کچھ پتا نہیں کہ یہ جوانی کب آپ کو قبر کے اندھیرے میں اتار دیتی ہے. تو اس لیے جوان کو ان معنوں کا تو زیادہ ڈرنا چاہیے. جوان زیادہ مر رہے، بوڑھے کم معاشرے میں. تو یوں جوان کو خوش فہمی نہیں، خوش فہمی میں بہت ہوتے ہیں جوان، اپنی طاقت پہ اتراتے ہیں. اس طرح کی باتیں ان کی سمجھ میں آتی بھی نہیں یار، یہ بھی میں بول دوں. ان کی ان نوجوانوں کو یہ ہماری یہ باتیں تھوڑی سمجھ میں آتی ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے. ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکالی، یہ آتے بھی نہیں کہ یار ادھر جائیں گے تو ایسے یار یہ لوگ آف کر دیتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار، بس ڈراتے رہتے ہیں کہ سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، آگ آئے گی قبر میں، پھولا ہوگا، بس ڈراتے رہتے ہیں. اب کیا ڈراتے رہتے، تم ڈرتے کہاں ہو یار؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم ڈرو، میں کہاں ڈرتے ہو؟ تو اللہ کرے گا ہم ڈر جائیں. یعنی کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزانہ علماء کو جمع کرتے تھے اور ان سے موت کا واز سنتے تھے، خوب روتے تھے، ڈرتے تھے. یہ ڈرنے والوں کے انداز تھے. سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی جو جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، مولا مشکل کشا کے خلیفہ ہیں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اتنا ڈرتے تھے کہ ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے جس کو بلیک وارنٹ آ گیا ہو، جیسے جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے نا، اس کو بلیک وارنٹ بولتے ہیں. تو بلیک وارنٹ یعنی کہ بس وہ قتل کی سزا سنا دی گئی اور ابھی ان کو لے جائیں گے اور گردن اڑا دیں گے. یہ ایسے سہمے رہتے تھے، ڈرے. اللہ سے اتنا ان کا ڈر تھا، خوف تھا. حالانکہ تابعی بزرگ تھے اور زبردست ولی اللہ، بہت بڑے ولی تھے، اتنا ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہے کہ ڈرتے ہی نہیں. جیسے ہمارا انداز بالکل بے خوفی والا انداز ہے، بے باکی والا انداز ہے. گناہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. نماز کی جماعت نکل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز قضا ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا. جو نماز پڑھتے ہیں ان کی حالت ہے، جو نہیں پڑھتے ہو تو نہیں پڑھتے ہو تو کیٹیگری الگ ہے. جو نمازیوں کی کیٹیگری ہے تو ان کی بھی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو کہاں کچھ ہوتا ہے. ان کو کوئی ہوگا جو مطلب صدمہ کرتا ہوگا، روتا ہوگا، باقی جماعت چلی جاتی تبھی. اور جماعت تو جاتی ہے تو بعضوں کا تو خامخواہ جاتی ہے، فون پر بات کر رہے ہو جماعت چلی جاتی ہے نمازیوں کی، سوشل میڈیا میں جماعت چلی جاتی ہوگی، ٹہلتے ہوئے اطمینان سے آتے ہوں گے جماعت چلی جاتی ہوگی. اور اگر یہ پتا چلے کہ وہاں کوئی 1000 روپے کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں تو کیسے دوڑیں گے، ایک دوسرے کو گرا کے 1000 کا نوٹ لے لیں گے. اور یہاں جنت مل رہی ہے مسجد میں تو بالکل نزاکت کے ساتھ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اس سے بات چیت کے لیے رک جاتے ہیں اور پہنچتے تو جماعت نکل جاتی ہے. تو ایسا نہ کریں.
اب ماشاءاللہ معتکفین ہیں یا جن کو رمضان کا درد ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ روزے جو ہمیں دیے گئے اس کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ہے نا کہ لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. وہ اگلا حصہ آیت کا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اب روزوں کا دیکھو قرآن کریم یہ مقصد بتا رہا ہے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اور ہم روزوں کے ذریعے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ سارا مہینہ روزے رکھ کر بھی تاش کی گڈیاں بھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا نے تو تاش کی گڈیوں کا بھی میرا خیال ہے بازار ٹھنڈا کر دیا ہو تو کہہ نہیں سکتے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کے میوزک، پھر مختلف چینلز کے ذریعے گناہوں بھرے ماحول، عورتیں اور میوزک، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح گناہوں بھرے کے چینلز کی یہ پروگرام دیکھنے کا، یعنی کیا کیا ہوتا ہوگا سنتے رہتے ہیں اس میں. اس میں مطلب رمضان شریف گزر گیا، روزے بھی رکھے، گناہوں کے ساتھ رمضان گزارا، کیا ہوگا؟ اگر صحیح بولتا ہوں رمضان میں بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی تو یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ جس پر رمضان آیا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف میں یہ حصہ ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی تو اس کی ناک خاک میں ملے، خاک آلود ہو. یہ ایک عرب کا محاورہ ہوتا تھا، یعنی جو ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، بولتا بیڑا غرق ہو اس کا. تو یہ اس وقت کا محاورہ تھا. رغبہ انف، رغبہ یہ رغم انفہ، ہاں نہیں رغیمہ تو وہ ہاں غین تو ہے، غا غین میم، اچھا رغیمہ انفن، انفہ، رغیمہ انفو، رغیمہ انفو یہ محاورہ تھا، یعنی اس کی ناک خاک میں ملے، اس کی ناک خاک آلود ہو، خاک میں ملے. یہ ایک محاورہ تھا، یعنی یہ ذلیل ہو، خوار ہو. تو یہ کہ جو رمضان کو پالے اور مغفرت ہوئے بغیر رمضان اس پر سے گزر جائے، یہ بہت بڑی اس کے لیے رسوائی ہے، خواری ہے. افسوس ہم نے اپنی مغفرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. دھڑا دھڑ یعنی کہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں. یعنی روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے. 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن خدا جانے ہمارا نمبر آیا یا نہیں. ہمیں اس کا بھی تو صدمہ نہیں ہے نا کہ ہماری باری آئی یا کیا ہوا، نہیں آئی ہوگی تو کوئی ایسے نے دل میں ہول پیدا ہو، پیٹ میں ہول پیدا ہو، گھبراہٹ تاری ہو کہ یار ہماری نہیں ہوئی ہوگی تو مغفرت، تو پھر رمضان میں نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو ابھی چند لمحات باقی ہیں. کاش سچی پکی توبہ نصیب ہو جائے کہ اب میں نے اپنی لائف چینج کرنی ہے، اب میں نے برے دوستوں میں نہیں جانا، بری صحبتوں سے کنارہ کشی، حرام روزی نہیں کمانی، ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا، لوگوں کو ٹھگنا نہیں ہے، بد اخلاقیاں نہیں کرنی، لوگوں کو گالیاں نہیں نکالنی، لوگوں کو غصے کے ذریعے لتاڑنا جھاڑنا نہیں ہے، دل نہیں دکھانا، کسی کو راحت تو پہنچانی ہے لیکن تکلیف نہیں پہنچانی. اور ماں باپ کے آگے بالکل یعنی کہ کچھ بولنا نہیں ہے. ماں باپ جب ماں باپ کو دیکھیں گے ظاہر نصیب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، احترام کریں، ان کا ہاتھ چومیں، پاؤں چومیں ان کا. کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کے دروازے کو موسا دیا. اتنی چوکھٹ، ماں کے جس نے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. تو یہ
माँ बाप को बस आप राजी करें, इनकी दुआएं लें, भाई बहनों को खुश रखें, ये भी सिले रहमी इनके साथ भी करें, खालाओं फूफियों चाचों तायों सब के साथ बिल्कुल बना कर रखें, चाहे वहां से कुछ भी आपके साथ हो आप बना के रखें। आप ये नहीं कि जैसे को तैसा नहीं, फिर तो कोई सिले रहमी क्या हुई। सिले रहमी तो ये है कि वो हमसे तोड़े हम इनसे जोड़ें, वरना तो अदला बदला हुआ ना कि ये देगा तो हम भी देंगे, ये लिफ्ट कराएगा तो हम भी लिफ्ट कराएंगे, तो ये अदला बदला हुआ नहीं, बल्कि वो नो लिफ्ट करे हम लिफ्ट कराएंगे, वो हमको महरूम करे हम इसको देंगे, वो हमको दावत ना दे हम इसको दावत देंगे, वो हमको पानी को ना पूछे हम इसको बिरयानी खिलाएंगे, ना हम इसके साथ हुस्न सलूक करेंगे। सिले रहमी ये हो, बल्कि हर मुसलमान के साथ हुस्न सलूक हो। कि कोई हमारे साथ तो अगर कोई नामुनासिब हरकत करता भी है, काश हम इग्नोर करते रहें और हम सबके साथ हुस्न सलूक करने वाले बन जाएं, सब मुआशरा मदीना मदीना हो जाएगा और इंशाअल्लाह हम सब जन्नत के हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह मुतकीफीन में से एक तादाद ने नीयतें तो की थी और हमने तो खैर यही कहा था कि अभी हाथों हाथ फोन पे कर लें। वो नीयत इसी तरह की थी कि घर जाकर माँ बाप से माफ़ी मांगेंगे और भाई बहनों से माफ़ी मांगेंगे, बड़े भाई छोटे भाई से जाकर हम माफ़ी मांगेंगे, गले मिलेंगे और उनको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की जितनी भी नीयतें आपने की थी वो नीयतों की दोहराई भी हो जाए कि अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में ना लड़ाई होगा, ना लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना महल्ले में कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे। आस पास वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सबके साथ अच्छा सुलूक करेंगे, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करेंगे और मस्जिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। दर्स बयान, मदनी काफिला, मदनी इनामात, मदरसतुल मदीना बालिगान, ये वो काम है मीठे मीठे प्यारे फैसले भाइयों कि जिसमें अगर हम मसरूफ हो गए तो इंशाअल्लाह बुरे दोस्तों से भी जान छूट जाएगा। अब आज रात अगर चांद हो जाता है तो वन व्हीलिंग वाले रोडों पर निकलेंगे, शोर शारी करने वाले रोडों पर निकलेंगे। कल ईद है, कल भी अजीब व गरीब अगर ईद हो जाती है तो अजीब व गरीब माहौल पैदा होता है। आप उन लोगों में मेहरबानी करके शामिल मत होइएगा, बल्कि अल्लाह करे कि अगर वो सुन रहे हों और इस तरह की प्लानिंग की हुई हो तो इन सबको छोड़ दें कि जब भी चांद रात होगी वो लैलतुल जायज़ा है, वो भी बख्शिश की रात है, मग़फ़िरत की रात है, इबादत की रात है, रब को राज़ी करने की रात है, इबादत में वक्त गुजारने की रात है। तो इस तरह की चीज़ों को छोड़कर अब मसरूफियत चाहिए। भाई चले हमने छोड़ दिया, अब क्या करें, दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, सदाए मदीना फजर में उठाना, तो फजर की जमात, तो जनाब मदनी हल्का, तो फिर रिस्क हलाल भी कमाना होता है, माँ बाप की खिदमत करनी होती है, फैदानसों का दर्स देना सुनना है, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ना पढ़ाना है, चौक दर्स देना, चौक दर्स सुनना है, फिर ईशा के 2 घंटे के अंदर घर चले जाना होता है। अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज के लिए उठना। तो ये मसरूफियत है, हफ्तावार इज्तिमा है, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे हैं, तो जनाब कैसे इज्तिमा है, तो अतराफ गांव में मदनी काम करने के लिए आशिकान रसूल का होता है, तो हफ्ते में एक दफ़ा मदनी दौरा भी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और यूं अपने इलाके में नेकी की दावत देना, बेनमाजी को नमाजी बनाना और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करना, खुद को गुनाहों से बचाने के लिए बिल्कुल वो चौकन्ने रहना कि बस किसी सूरत में गुनाह की तरफ ना बढ़ जाऊं। तो ये काम ही काम है, हम कोशिश करें और ये जहन बना लें कि हमें इंशाअल्लाह बुराई की तरफ नहीं जाना। अच्छा, कल तासुरात में एक ईसाई भाई ने कुछ कहा था, उसका मैं तबसरा करना रह गया मेरा, सोचा था मैं अर्ज करूंगा। एक ईसाई भाई ने तासुरात में ये कहा कि मेरा छोटा भाई शरारती है, मैंने मेरे बाप को बोला कि इसको एहतिकाफ में बिठाओ, शायद ये उसने कहा था, तो इलाके की मस्जिद में उसको बिठाया है। अच्छा, अब ये इन्होंने स्क्रीन पर ये कहा है और छोटे भाई को गालिब घुमाने के पता चल गया होगा, तो इससे एक तो छोटे भाई के दिल में बहुत चांस है कि नफरत पैदा हो जाए कि मेरे को मेरे बड़े भाई ने रुस्वा कर दिया, स्क्रीन पर मेरा बोल दिया।
दुनिया भर में मुझे पहुंचा दिया कि मैं शरारती हूं, अब तो छोड़ूंगा नहीं। शैतान बस उसे डालता है इस तरह, मतलब। तो मेरे भोले भाले भाइयों, तासुरात देते हुए ऐसी बातें नहीं की जाती, और मदनी चैनल में जिसने भी इसकी एडिटिंग की शायद उसकी भी तवज्जो नहीं होगी, ऐसी बातें काटनी होती हैं, नहीं देनी होती, जो फसाद करने वाली बात है। फिर यह कि शरान भी ये जायज नहीं है। अब उसने शरारत की होगी तो आमतौर पे ये बच्चे शरारती होते हैं तो घर की चार दीवारी में होते हैं, बाहर ये जी जनाब वाले होते हैं, समझे, और ठौके होते हैं, ठीक होते हैं। तो अब ये कि शरारती होना ये ऐब है, और किसी का ऐब पीठ पीछे बयान करना, पीछे से उसके बयान करना, ये है गीबत। और अगर बिला इजाजत शरई ऐसा किया गया तो है गुनाह कबीरा। तो अब ये कि ऐसी बातें, अब इसकी तौबा भी अलानिया ही होगी, और उसको अगर पता, ज्यादातर घुमाने का पता चल गया होगा। छोटे बच्चे को भी शरारती नहीं कह सकते, छोटा बच्चा होता ना, उसको भी, जो बहुत छोटे होते ना, शरारती है, बहुत तंग कर रखा है, चीखता रहता है, बिस्तर गंदा कर देता है। इन छोटे बच्चों की गीबतों की मिसालें भी गीबत की तबाहकारियां में दी हुई हैं। तो इसलिए बहुत मोहतात सोच समझकर बोलना होता है। तो मैंने कहा ये एक, जिसने बोला उनको नेकी की दावत तो दे दूं मैं कि ये तौबा कर लें। अब अलल ऐलान तौबा तो इनके लिए है बहुत मुश्किल, कि जितनों तक ये इन्होंने पहुंचाया अपना, ये कैसे पहुंचे अब उन तक तौबा। अगर भाई को पता चल गया तो अड़ी मत करना कि मैंने गलत क्या किया, सही तो बोला है। तो सही बोलना ही तो गीबत होता है। अगर गलत हो गए, शरारती नहीं है, फिर का शरारती है, तो ये तो तोहमत हुई, जो गीबत से भी ज्यादा गुनाह है। तो इसलिए वो अड़ी नहीं करना, उससे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगे, मेरी भूल हुई और मुझे समझाया गया है, मैंने गलती की। आइन मुमकिन है ये खबर भी उसको पहुंच जाएगी, यही भी बाबुल मदीना का, समझा। तो देर क्या लगती है, खुद नहीं चलो देखा तो कोई बोल दे, आपके घर वालों को पता होगा, आपने पैगाम दिया होगा कि मैंने तासुरात दिए, दुआ करो मेरे आ जाए मदनी चैनल पर, आज सुनना जरूर। तो वो उन्होंने, घर वालों ने अलर्ट होकर बिल्कुल सुना होगा सबने। और जिधर तासुरात में आपने कहा होगा ये शरारती, उधर किसी ने फोन उठाया होगा, तेरे फजाइल तेरा भाई बयान कर रहा है, बड़ा शरारती है तू। तो गुनाहों का दरवाजा इस तरह हो सकता है खुला हो, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह करे कुछ भी ना हुआ हो। तो ये सबके लिए इसमें तंबी है। जिन्होंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं, वो स्क्रीन पर आप, तो मुझे उनकी शक्ल सूरत भी याद नहीं है। तो मैं तो एक आखिरत की बेहतरी के लिए अर्ज कर रहा हूं, शैतान के आपको वसवसे डाले और मुझसे नाराज नहीं हो जाना, आप ही मांगता हूं, समझे। मैं आपको समझाता हूं, है ना, वो एक है ना, बाजों की नेचर होती है, नासिहा यानी ए नसीहत करने वाले, नासिहा, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए गए उसको दुश्मन जानता हूं, जो मुझे समझाए गए, जो मेरे को समझाता है वो मैं उसको दुश्मन जानता हूं, मुझे नसीहत मत करो, मुझे सब पता है। बादलों की नेचर होती है। लेकिन खैर जो एहतिकाब में साहिब आए थे मुझे गालिब घुमाने के, वो ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, वो ऐसा नहीं करेंगे, नाराज नहीं होंगे, बल्कि अपनी आखिरत के लिए कूड़ेंगे, मजीद दिल जलाएंगे इंशाअल्लाह। हो सकता है कोई मुझ तक ये पैगाम भी पहुंचा दे कि मैं नाराज क्या हूंगा, मैं तो शर्मिंदा हूं अपने किए पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ईद के दिन नई नोटें अमूमन ईदी में दी जाती हैं, तो नई नोटें लेने के लिए जो नोटें खरीदी जाती हैं तो उसके लिए बाज़ों का लोग कमीशन लेते हैं, तो उसके लेने करने बेचने और कमीशन के हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं? नए नोट, नोटों का कारोबार तो है जायज़ है, अगर वो हाथों हाथ होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऊपर नीचे कीमत होती है तो भी फर्क नहीं पड़ता।
कानूनी कानून के एतबार से जो है ये बैंकों के लिए तो गालिबन कानून होता है, ये दूसरों के लिए मालूम नहीं है। अच्छा, और इसमें यह होता है कि एक निशस्त में हो, ये जरूरी, इसमें बड़ी कोताही होती होगी कि फोन हो जाता होगा कि इतनी नोटें नहीं, इतने नए नोट पहुंचा देना, तो मैं तुमको बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद पेमेंट कर देते हो, या हो सकता है पहले पैसे दे देते हो कि बाद में ये नई नोटें मुझे पहुंचा देना। ये दोनों नाजायज सूरतें, ये गलत काम है, गुनाह के काम है। यानी ये समझो 10-10 के नए नोट की गड्डी, ये 100 का नोट, 1000, इसमें 10-10 की नोटों की 1000 रुपए होते हैं इसमें, तो ये 1000 का नोट मिसाल के तौर पे, तो ये 10-10 की नोटों वाला है जो बेच रहा है, और ये 1000 रुपए का खरीदार है, तो इधर ही 1000 रुपए दे, इधर 10-10 का नोट ले, यानी यूं, या ये 10 के नोट पहले दे और ये 1000 हाथों हाथ पेमेंट कर दे, यानी एक ही मजलिस में, एक ही निशस्त में ये तबादला होना चाहिए। ऐसा बारहा नहीं होता होगा और लोग गुनाहगार होते होंगे। जबकि ये नोट कम से ज्यादा होगा। साल के तौर पर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाही ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद बल्कि उनके मुरीदों का 7 पुश्तक हर एक मामले का जिम्मेदार हूं। अगर मेरे मुरीद का सत्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने वाला हूं। मीठे मीठे इस्लाम भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में माह रमज़ान की बरकतें हासिल करने वाले आशिकान रसूल, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें। सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाही ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के जरिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएं आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से सिलसिला आलिया कादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे। और वो नाज़रीन और आज़ीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहे तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूं मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करता हूं मैं तौबा भी करवा दे, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाही ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा ले। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा।
اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجرنی من حر جہنم. اللہم اجرنی من حر جہنم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین